أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، سورہ یوسف کی تسلسل کے ساتھ تفسیر چل رہی تھی. اوپر کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمتوں کو آشکارا کیا کہ کیسے طریقے سے یوسف علیہ السلام کا سفر آگے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے مصر کے اندر حضرت سیدنا یوسف کو جمع دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو علم و حکمت سے بھی نوازنا ہے. اب علم و حکمت اس کے لیے یعنی مطلب کہ یہ نوازے جانے کے لیے وہ کون سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اوپر کی آیت میں آپ نے سنا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ. سیدنا یوسف جیسے بچے کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا مطلب کہ اس کو کھلونا نہیں بنا لینا یا غلاموں جیسا ان کے ساتھ سلوک نہ کرنا. لڑکا چہرے سے شاہی لڑکا نظر آ رہا ہے، اس کو اکرام، تعظیم، تکریم جو کچھ ہے وہ سب چیزیں دینا چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پہلے سن چکا ہے، آپ سنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن و جمال کو جب پیدا کیا تو آدھا حسن، جمال، خوبصورتی سیدنا یوسف کو دے دی گئی، اور آدھا حسن جو ہے قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے اس کو نوازا گیا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دے دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ کیا سیدنا یوسف کے آدھے بچے ہوئے حسن سے جو بانٹا گیا وہ حسن ملا ہے؟ اس کے متعلق شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا جس کا مفہوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جو حسن تھا یہ حسن یوسف ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو معجزہ تھا وہ ید بیضہ تھا. آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اٹھاتے تو وہ سورج جیسا ہاتھ چمک جاتا تھا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ دم عیسیٰ ہے، آپ پھونکتے تو مردہ چیزیں زندہ ہو کے نکل جاتی تھی. تو شاعر نے کہا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف میں حسن دیا، موسیٰ میں ید بیضہ دیا، عیسیٰ میں دم عیسیٰ دیا، وہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس وہ ہے کہ آپ کے واحد ہستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات اور سارے معجزات کا مجموعہ آپ کے اندر رکھ دیا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سیدنا یوسف میں جو خوبصورتی تھی انسان اگر دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال تھا
انسان جب نظر بھر کے دیکھنا چاہتا تھا تو اس کی نظر اور آنکھیں اس کے نیچے ہو جاتی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے دربار میں ہمیشہ لگے لپٹے رہتے تھے، ہمیشہ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کبھی ہمیں نظر بھر کر آنکھ ملا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہم کن آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے، اگر آپ کی نظر کسی اور طرف گئی تو ہم فوراً آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ یہ آپ کا جمال ہے۔ حضرت یوسف جمیل تھے تو سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم جمال ہیں۔ اب اجنبی بچہ گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی درمیان میں آیا تو بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو جب بچے نہیں ہوتے ہیں تو بچے لے کے پال لیتے ہیں، کسی اور کے بچے لے کے پال لیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کا بچہ آپ لے رہے ہیں، جب وہ بالغ ہوگا تو آپ کی بیوی کے لیے وہ نامحرم ہوگا، پردے کا مسئلہ آئے گا۔ اگر کسی کی بچی آپ لے کے پال رہے ہیں، جب وہ بلوغ کے قریب آئے گی تو جو باپ ہوگا پالنے والا وہ پردے کا رشتہ ہو جائے گا۔ وہ حالانکہ وہ بیٹی پالا ہے اس کو، لیکن غیر کی بیٹی ہے تو نامحرم ہے، بے پردگی ہے۔ اگر پالنا ہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتوں سے بچے لے کے پال لے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے محرم والے رشتے ہوں، نامحرم نہ ہو۔ بہن جا بہن جی، بھتیجا بھتیجی، ایسے بچوں کو لے کے پالنا ٹھیک ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام 11 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، زلیخا کے گھر پہنچ گئے ہیں، عزیز مصر کے گھر آ گئے ہیں۔ عزیز مصر کے نام قطفیر کہا گیا ہے اور زلیخا کا نام کتابوں میں راعیل کہا گیا ہے۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گھر ہی کے اندر پلتے پلتے جب جوانی کا عروج آ رہا ہے اور چہرے میں جوانی کی جو خوبصورتی وہ آ رہی ہے، اور ادھر زلیخا ہو یا راعیل جو بھی نام ہو، بچے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو بچے نہ ہونے کا اکیلا پن، اور دوسری طرف اتنا خوبصورت جوان جب سامنے گزر رہا ہے، سامنے سے آتا جاتا ہے، تو کیسے بھی عورت کی نیتیں تو بدل ہی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کوئی غیر مرد ہوتا ہے تو وہاں غیر عورت اکیلے میں اس سے بات نہ کرے، اگر غیر عورت کہیں ہے تو مرد غیر مرد ہے اس سے جا کے اکیلے میں بات نہ کرو، کیونکہ جب غیر مرد غیر عورت دونوں آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے کہ کسی ایک کے دل کو گندا کرتا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان میں بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام گھر ہی کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب زلیخا کن آنکھوں سے دیکھتی دیکھتی آخر نیت بدلتی آئی۔ قرآن کریم نے کہا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ اصل ترجمہ اگر دیکھیں گے تو زلیخا اپنے آپ کو یوسف کے سامنے پیش کرنا شروع کی، اور ترجمہ بہکانا شروع کی، اور زلیخا کے عادت و اطوار سے، سکنات سے، حرکات سے یوں لگتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتی ہے۔ آخرکار یہاں تک واقعہ ہوا، نوبت یہاں تک آ گئی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ ایک مرتبہ تنہائی ملی تو شاہی کمرہ ہے، عزیز مصر، سارے مصر کا خزانہ اس کے گھر، اس کا گھر کیسا ہوگا؟ وہاں کون سی نعمت کی کمی ہوگی؟ ہر قسم کی آسائش، زیبائش، آرائش جو کچھ سب میسر ہیں۔ تنہا کمرے میں سیدنا یوسف کو جب دیکھا تو زلیخا اندر پہنچی اور دروازہ بند کر دی۔ قرآن کریم نے کہا غلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اب یہ حیت لک کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان، سریانی زبان، جیسے تورات، انجیل جو کتابیں اتری ہیں، ویسے ہی اس زمانے کے قبطیوں کے درمیان ایک زبان بولی جاتی تھی جس کو حورانیہ کہا جاتا تھا۔ حورانی زبان، حورانی زبان کے اندر حیت لک، میں تیار ہوں، میرے قریب آ جا، یا معنی ہے مجھے اپنا لے، مجھ میں حسن کی کون سی کمی ہے اور تجھ میں کون سے حسن کی کمی ہے،
اب ہم دونوں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، ہائی تلک میرے قریب ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا شباب جو ہے، جوانی جو ہے عروج میں ہے، موقع جو ایسے ہاتھ آیا ہے کہ اس سے بہتر موقع آ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن سیدنا یوسف اس وقت چیخ کر کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، دیکھتی نہیں ہو میرے یجمان کو، یعنی عزیز مصر کو، اور مجھے پالنے والا جو ہے، یہاں رب کا معنی کہا گیا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یہاں سیدنا یوسف نے رب سے مراد عزیز مصر کو لیا۔ فرمایا بیوی سے کہا عزیز مصر کی، دیکھتی نہیں کہ تمہارے شوہر کو کہ وہ میرے ساتھ کیسے احسانوں کا سلوک کر رہا ہے، میری پرورش میں، میری تربیت میں، میری دیکھ بھال میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھا ہے۔ انہ احسن مثوائی، اور انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں نے ایسے کر دیا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے چھوڑ دے، میں باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن قرآن کریم نے ایک نقشہ دوسرا بھی کھینچا، کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ پورے طریقے سے تیار ہو کر اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، وَهَمَّ بِهَا، یہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی، جوانی تھی، یہ بھی اگر چاہتے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتے تھے۔ تفاسیر میں دیکھیں تو ہے کہ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام اکیلا پن محسوس کرتے ہوئے قال معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور سیدنا یعقوب کی انگلی منہ میں ہے، دانت میں دبائے کھڑے ہیں، گویا کہ افسوس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے سیدنا یعقوب کھڑے ہیں، اور اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب کو دیکھتے ہیں تو آسمان کی طرف چہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، جس کا آیت ہے جس کا معنی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی گندی حرکت ہے۔ اور پھر ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر حرکت، ہر سکنہ سے واقف ہے، اور تمہیں بچانا چاہتا ہے تو پورے طریقے سے بچاؤ میں ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہاں موجود کیسے ہیں؟ بعض وقت ایسے حالات، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ عباسی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو خلیفہ معتضد باللہ کہا جاتا ہے۔ معتضد باللہ بادشاہ جو ہے بہت ہی پاورفل بادشاہ تھا، اس کی بڑی حکومت مضبوط تھی، اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت بھی تھا، وجاہت والا، اور جسامت بھی خوب تھی، موٹا اونچا تھا، اور داڑھی بھی بڑی گرت تھی۔ جمعے کے دن جب وہ تیار ہو کے نکلتا تھا تو دیکھنے کا ہوتا تھا اس کا چہرہ، سرما لگا کے باہر نکلتا تھا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خود ہی بار بار آئینے کی طرف جاتا اور دیکھتا واپس آتا، دیکھتا واپس آتا، خوش ہوتا تھا کہ دیکھو میری وجاہت کیسی، میں کیسے خوبصورت ہوں، اور میری بادشاہت دیکھو کیسی ہے۔ ایک دن جمعے کا وقت ہے، تیار ہو کے آئینے کی طرف گیا تو آئینے میں کچھ لکھا ہوا دیکھا، باندی کو بلایا، بلا کے پوچھا یہ کون لکھا؟ تو باندی نے کہا کیوں، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بادشاہ کہا میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو باندی نے کہا اللہ کی قسم کچھ لکھا ہوا نہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا، پیلا پڑ گیا، کیونکہ بادشاہ پڑھ رہا تھا آئینے میں لکھا ہوا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے تو ٹلتی نہیں ہے۔ آیت سوائے بادشاہ کی کسی کو دکھتی نہیں تھی، بادشاہ بولتا میں دیکھ رہا ہوں، سارے لوگ کہتے اس میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں۔ بعض وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا امتحان لیتے ہیں، کسی کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے بھی ہو۔ اس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے سیدنا یعقوب کو اپنے سامنے دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی، اللہ کی طرف سے ایسے انتظامات نہ ہوتے اور ایسے واقعات پیش نہ ہوتے، اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء،
کوئی بعید نہیں تھی کہ سیدنا یوسف کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے بچا لیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، کس بنیاد پر اللہ کی یہ مشیت ہے، یہ نظام چل رہا ہے؟ تو دیکھو ان کے باپ دادا کو دیکھو، خود ان کو دیکھو کہ انہو من عبادنا المخلصین، سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا اسحاق ہیں، سیدنا یعقوب ہیں، سیدنا یوسف ہیں، سب نبیوں والا رشتہ ہے، نبیوں والا خاندان ہے، تو مخلصین کا ہے، اس وجہ سے ہم نے ایسی حفاظت کی ہے۔ واستبق الباب، قرآن کریم کہتا ہے کہ سیدنا یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب دوڑ لگانا شروع کیا۔ جب دوڑ لگائے تو سیدنا یوسف اتنی تیزی سے نکلتے ہیں کہ تفاسیر میں ہے کہ پیچھے سے زلیخا جب ان کی قمیص پکڑ کے کھینچتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ دھڑام سے پھر نیچے گر جائیں، لیکن سیدنا یوسف اس وقت بغیر کسی ڈر کے سب سے بے فکر ہو کے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس طریقے سے باہر نکل رہے تھے۔ واستبق الباب، لیکن وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، اب یہ پیچھے سے قمیص کھینچی ہے تو پھر قمیص پھٹی، اور جب سامنے سے یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کی کوشش کی، وہ بھی دوڑ لگا رہے ہیں پیچھے سے، یہ بھی دوڑ لگا رہی ہے، دیکھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر بادشاہ کا خاص اور مصر کا خزانچی اور زلیخا کا شوہر، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میرے اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت میں ایک بڑی عمر کا آدمی بھی تھا جس کو فرمایا گیا وشہد شاہد من اہلہا، ایک گواہ بھی مل گیا دیکھنے میں، لیکن روایتیں الگ الگ طریقے سے ہیں۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، فوراً سٹپٹا گئی زلیخا، اب کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوء، آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط ارادہ رکھے اور کوئی مجھے دوڑائے اور میرے ساتھ بدسلوکی کرنے جائیں اور میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کریں تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اسے کیا سزا دینا چاہیے۔ گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خطا وار سزا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی نے کہا الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو کوئی سخت تکلیف دینی چاہیے یا اس کو قید میں ڈال دینا چاہیے۔ اب وہ بھی تو دیکھ رہا ہے حالات کیا ہے، اور اس وقت گواہی کون دیا؟ تاریخ اسلام کے اندر 4 ایسے بچے ہیں ہونہار بچے جو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں قوت گویائی نصیب ہوئی، ماں کے گود سے انہوں نے گواہی دی اور بات کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے اس گھر کے اندر جہاں رہتے تھے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے نے اپنی زبان سے کہا، یعنی وہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، شیرخوار بچہ تھا، وہ اپنے گوشت سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اصل خطا جو ہے یہ زلیخا کی ہے، سیدنا یوسف کی کوئی خطا نہیں ہے۔ ایک نمبر 2، دوسرا بچہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہے جریج کے نام، ایک بہت بڑا عابد و زاہد گزرا ہے جس کا نام جریج ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑی تہمت آئی تھی، اور ایک بازاری عورت نے بچہ جنم دے کے کہا تھا کہ اسی جریج سے مجھے پیدا ہوا بچہ، تو اس وقت جریج نے بچے سے کہا کہ تو بتا کیا تو میرا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہوں، میں تو ایک چرواہے کا ہوں، اس نے وہاں گوشت سے جواب دیا تھا۔ اور تیسرا ایک بچہ ہے جو حضرت آسیہ کے گھر میں مشاطہ تھی، جو ان کی کنگھی کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ مشاطہ کا بچہ جو ہے اس نے گوشت سے گواہی دی تھی کہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر۔ اور چوتھا بچہ تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قرآن کریم کے اندر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود سے انہوں نے گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی تھی، اپنے بندے ہونے کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے۔ تو ادھر عزیز مصر پریشان ہے کہ ہوا کیا؟ قال یہ راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، مختصراً یہ ہے کہ اس وقت اب جب بات پیدا ہوئی کہ غلطی کس کی ہے، اور عزیز مصر پریشان بھی تھا کہ خواہ مخواہ میں اپنی بیوی کو خطا کار
بتا دوں، سارے گھر کے اندر ہنگامہ مچ جائے، سارے مصر میں میری بیوی کی بدنامی ہو جائے، کیسے ہوگا؟ اس وقت وشہد شاہد من اہلیہ، ایک آدمی گواہی بھی دیا، اور اس وقت اس نے کہا کہ اچھا امتحان لے لو، اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کیے ہیں، آپ کی بیوی جو ہے پیچھے سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اور پکڑنے کے چکر میں پیچھے سے قمیص پھٹی ہے، تو یہ جھوٹی ہے، وہ سچا ہے۔ اور اگر قمیص سامنے سے پھٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یوسف جو ہے غلط ارادہ کیا، آپ کی بیوی نے دفاع کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس چکر میں جو ہے سامنے کی جو قمیص ہے وہ پھٹی ہے اپنے بچاؤ میں۔ اگر سامنے سے پھٹی ہے تو پھر معاذ اللہ یوسف جھوٹا ہوگا، بیوی آپ کی سچی ہوگی۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ قمیص جو ہے پیچھے پھٹی ہوئی ہے، تو کھلے الفاظ میں اس وقت عزیز مصر نے کہا تھا کہ غلطی تیری ہے، اور پھر حضرت یوسف سے کہا اعرض عن ھذا، یہ جو واقعہ ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو ذہن میں نہ لے، جو ہوا وہ ہوا۔ بڑائی کا اکریمی مسئلہ جو اس نے کہا یہاں تک بھی نبھایا کہ ان کے ساتھ تکریم کا مسئلہ ہو۔ اتنا بڑا مسئلہ ہونے کے بعد وہ دلاسا سیدنا یوسف کو دے رہا ہے کہ اس مسئلے کو چھوڑ دے، اور ادھر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ غلطی تیری ہے، واستغفری لذنبک، اللہ سے اس کی جو ہے توبہ اور استغفار کر لے، انکی کنت من الخاطئین، خطا کار تو تو ہے۔ تو یہاں تک واقعہ ہے، پھر اس کے بعد طویل واقعہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔